ریدی 4 صلیبیوں کے ساتھ ابھی سفر میں تھی۔ اس کی جسمانی حالت ٹھیک ہو گئی تھی۔ صلیبیوں نے اس کے آرام کا بہت خیال رکھا تھا، لیکن اس رات کے بعد جب اس نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی تھی، ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ اس کے ذہن میں صلیبی کے یہ الفاظ گونج رہے تھے: تمہیں خدا نے دھتکار دیا ہے، کوئی نیکی کرو، خدا تمہیں بخش دے گا۔ اس کی جسمانی حالت تو ٹھیک تھی، لیکن جذباتی حالت بہت بری تھی۔ وہ جس کے ساتھ حج کو جا رہی تھی، اس کی یاد اسے تڑپاتی رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے تصور میں حجاز کے قافلے سوئے منزل چلے رہتے تھے۔ وہ جب بہت پریشان ہو جاتی تو یہ سوچنے لگتی کہ خدا اسے اس کے گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ گناہوں سے بخشش کس طرح مانگی جاتی ہے۔ ریدی اپنے 4 محافظوں کے ساتھ منزل کے قریب آ گئی تھی۔ یہ اب موصل کے علاقے میں داخل ہو گئے تھے۔ ایک روز انہوں نے ایک شتر سوار دیکھا جس نے انہیں دیکھ کر اونٹ روک لیا تھا۔ اس نے سر اور چہرہ سیاہ پگڑی میں لپیٹ رکھا تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ اس کی نظریں ریدی پر جمی ہوئی تھی۔ صلیبی سپاہی اپنی فوجی وردی میں نہیں تھے، اس لیے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ صلیبی سپاہی ہیں۔ انہیں ڈاکو یا مسافر کہا جا سکتا تھا۔ اس شتر سوار کی آنکھیں دیکھی تھی؟ ایک صلیبی نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ بہت غور سے دیکھی تھی، دوسرے سپاہی نے جواب دیا۔ میں ان کی نظروں کو پہچانتا ہوں۔ اب ہمیں زیادہ ہوشیار رہنا پڑے گا۔ یہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے کہ کسی ڈاکو کی نظر میں آ گئی تو مشکل پیدا ہو جائے گی۔ آگے پہاڑی علاقہ ہے۔ وہ دن بھر چلتے رہے۔ شام کے بعد وہ چٹانوں کے درمیان موزوں جگہ دے کر انہوں نے گھوڑے روک لیے اور کھانے پینے کا اہتمام کرنے لگے۔ کھانے کے بعد وہ بے سدھ ہو گئے۔ صرف ایک سپاہی ہر رات کی طرح جاگتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اسے کوئی آہٹ سنائی دی۔ یہ کسی گیدڑ وغیرہ کے چلنے سے ڈھلان سے پتھر لڑکا ہوگا، لیکن سپاہی چوکنا ہو گیا۔ اس نے کان کھڑے کر لیے۔ آہٹ سنائی دی۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو جگایا اور اسے کان میں بتایا کہ اسے کسی کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ وہ بھی اٹھا۔ دونوں نے کمانوں میں تیر ڈال لیے اور ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف کھڑا ہو گیا۔ رات تاریک تھی، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اب کوئی آہٹ سنائی نہیں دیتی تھی۔ رات کے سکوت میں یکے بعد دیگرے 2 مرتبہ پنگ پنگ کی آواز سنائی دی، پیشتر اس کے کہ دونوں سپاہی ان آوازوں کی سمت معلوم کر سکتے۔ ایک تیر دونوں کی پسلیوں میں اتر گیا۔ ان کے ساتھی دن بھر کے تھکے ہوئے گہری نیند سو رہے تھے۔ ان دونوں نے تیر کھا کر انہیں آوازیں دی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھے۔ بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دی تو ایک مشعل بھی جل اٹھی جو ان دونوں سپاہیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ 7-8 آدمیوں کے محاصرے میں آ گئے۔ ان میں سے ایک نے چہرہ اور سر پگڑی میں لپیٹ رکھا تھا۔ یہ وہی معلوم ہوتا تھا جو دن کے وقت اونٹ پر سوار تھا۔ اس نے رک کر ریدی کو گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ دونوں سپاہی تھے۔ انہوں نے تلواروں سے مقابلہ کیا، لیکن 7-8 برچیوں نے ان کے جسم چھلنی کر دیے اور ریدی حملہ آوروں کے قبضے میں آ گئی۔ وہ الگ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی۔ مشعل کے ناچتے ہوئے شعلے میں اس کا حسن ایسا پر اسرار لگ رہا تھا جیسے وہ اس دنیا کی مخلوق نہ ہو۔ ریدی کو گھوڑے پر سوار کر لیا گیا۔ سیاہ پگڑی والا بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور دونوں گھوڑے پہلو بہ پہلو چلنے لگے۔ اس آدمی نے ریدی سے پوچھا، اپنے متعلق کچھ بتاؤ گی؟ ریدی نے اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ ریدی کو جہاں لے جایا گیا وہ کوئی محل یا مکان نہیں بلکہ ایک چوکور خیمہ تھا۔ اس کا آدھا حصہ زمین کے اوپر اور باقی نصف زمین میں تھا۔ کناتے اور اوپر شامیانہ پھولدار ریشمی کپڑے کا تھا۔ اندر قالین بچھا ہوا اور چوڑا پلنگ تھا۔ فانوس روشن تھے۔ گمان نہیں ہوتا تھا کہ یہ خیمہ ہے۔ شراب کی سراہی بھی رکھی تھی۔ وہاں 3 آدمی موجود تھے جن کے متعلق فوراً پتہ چل گیا کہ صلیبی ہیں۔ انہوں نے ریدی کو دیکھا تو وہ خاموشی سے اور حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ سیاہ نقاب پوش اس کے ساتھ تھا۔ اس نے پگڑی کا نقاب اتار پھینکا اور بولا، ایسا تحفہ پہلے کبھی دیکھا ہے؟ اور یہ رقاصہ ہے۔ ریدی خاموش کھڑی رہی۔ فانوس کی روشنی میں اس کا حسن اور زیادہ طلسماتی لگتا تھا۔ وہ یہاں بھی خوفزدہ نہیں تھی۔ اسے پلنگ پر بٹھایا گیا اور پوچھا گیا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہی تھی۔ ریدی نے اپنی زندگی کی کہانی ایک بار پھر سنا دی۔ اس کی کہانی سے وہاں کوئی بھی متاثر نہ ہوا۔ ان لوگوں کے پاس متاثر ہونے والے جذبات کی کمی تھی۔ اس سوال کے جواب میں کہ وہ کہاں جا رہی تھی، اس نے کہا، مجھے کسی صلیبی بادشاہ کے پاس لے جایا جا رہا تھا۔
تو کیا تم نے 4 صلیبیوں کو قتل کر دیا؟ ایک آدمی نے غصے سے اس آدمی سے پوچھا جو ریدی کو لایا تھا۔ وہ صلیبی نہیں لگتے تھے۔ اس نے جواب دیا، تم نے مجھے کہا کہ 2-3 لڑکیاں لے آؤ تاکہ اس ویرانے میں دل بہلانے کا کوئی ذریعہ ہو۔ مجھے اتفاق سے یہ نظر آ گئی۔ میں نے ان 4 کو مشکوک مسلمان سمجھا، پیچھا کیا اور انہیں قتل کر کے لڑکی لے آیا۔ تمہارے ساتھ کون کون تھا؟ صرف 2 آدمی تھے، اس نے جواب دیا۔ باقی 5 موصل کے مسلمان تھے جو یہاں پہرے کا کام کرتے ہیں۔ اگر یہ راز فاش ہو گیا کہ تم نے اپنے کسی حکمران کا تحفہ اس کے محافظوں کو قتل کر کے اڑا لیا ہے تو اس کا نتیجہ جانتے ہو کیا ہوگا؟ وہ خاموش رہا۔ اچانک ایک آدمی خیمے میں اترا اور بولا، یہ راز فاش نہیں ہوگا۔ تم ڈرتے ہو کہ ہم جو مسلمان تمہارے ساتھ ہیں یہ راز فاش کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا خاص آدمی ہے، سیاب پگڑی والے نے جواب دیا اور موصل کے کسی بڑے آدمی کا نام لے کر کہا، اس نے دیا ہے، قابل اعتماد اور عقل مند ہے۔ میں آپ ہی کا آدمی ہوں، اس نے کہا۔ موصل اور اس علاقے کے جو راز آپ کے پاس جاتے ہیں وہ میرے اور میرے ساتھیوں کے حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سے کچھ اور باتیں پوچھی گئی جن کے جواب میں اس نے ایسے انداز سے باتیں کی کہ سب نے اسے قابل اعتماد سمجھ لیا۔ کسی کو ذرا سا بھی شبہ نہ ہوا کہ یہ صلاح الدین ایوبی کا بڑا ہی خطرناک جاسوس ہے جس کا اصل نام حسن الادریس ہے۔ خدا نے اس کے چہرے مہرے اور جسم کی ساخت میں ایسی جاذبیت پیدا کی تھی کہ دیکھنے والا اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی زبان اور لب و لہجے میں ایسا جادو پیدا کر لیا تھا جس سے سننے والا مسحور ہو جاتا تھا۔ وہ اداکاری اور لہجہ بدل کر بات کرنے کا ماہر تھا۔ موصل میں سلطان ایوبی کے جو جاسوس تھے ان کا رابطہ حکام کے حلقے تک بھی تھا۔ انہوں نے معلوم کر لیا تھا کہ اس درویش سے والی موصل عز الدین بھی متاثر ہے۔ اس نے موصل کے ہر باشندے کی طرح تسلیم کر لیا تھا کہ درویش کو آسمان سے اشارہ ملے گا اور اس کے بعد عز الدین اپنی فوج کو باہر نکالے گا، پھر یہ فوج فتح پر فتح حاصل کرتی جائے گی۔ جاسوسوں کو عز الدین کے عقیدے کے متعلق اس کی بیوی رضی خاتون یعنی نور الدین زنگی کی بیوہ نے اطلاع دی تھی۔ اس خاتون کے متعلق آپ پچھلی اقساط پہ سن چکے ہیں۔ وہ سلطان ایوبی کی عقیدت مند تھی۔ محل کی خبریں اس کے ذریعے باہر آتی تھی۔ اس نے جاسوسوں کو تفصیل سے بتایا تھا کہ عز الدین صلیبیوں کے جال میں بری طرح پھنس گیا ہے۔ صلیبیوں نے اس پر جادو سا کر دیا ہے۔ یہ درویش اگر صلیبیوں کا کوئی ڈھونگ نہیں اور درویش ہی ہے تو یہ کوئی پاگل ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ خدا اسے فتح کا اشارہ دے گا ہمارے اسلامی عقیدے کے منافی ہے۔ اس پیغام کے ساتھ رضی خاتون نے جاسوسوں سے کہا تھا کہ اس درویش کو بے نقاب کرے اور ممکن ہو تو قتل کر دے۔ رضی خاتون نے اس شک کا بھی اظہار کیا کہ صلیبی ان پہاڑیوں کے اندر کچھ اور کر رہے ہیں، معلوم کرو کہ یہ کیا ہے اور اس کی اطلاع سلطان ایوبی تک پہنچاؤ۔ حسن الادریس درویش کی پر اسرار دنیا میں داخل ہو گیا تھا اور اس نے ان صلیبیوں میں اعتماد حاصل کر لیا تھا جو پہاڑیوں میں رہتے تھے، مگر اسے ایک حد سے آگے پہاڑیوں میں نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ جو راستہ وہ اس حد سے آگے تھا، وہاں پہاڑیاں اونچی تھی اور ان میں گھری ہوئی چٹانیں تھی۔ حسن الادریس درویش کو دیکھنا چاہتا تھا مگر وہ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ کسی سے پوچھتا نہیں تھا تاکہ اس پر کوئی شک نہ کرے۔ اس نے اس قدر اعتماد حاصل کر لیا تھا کہ اسے ریدی کے اغوا کے لیے بھی ساتھ لے گئے تھے۔ ریدی اس نیم زمین دوست صاحبان میں رہنے والے 2-3 صلیبیوں کے لیے تفریح کا سامان بن گئی تھی۔ ان میں جو ان کا سربراہ تھا وہ ریدی کو تفریح کے ذریعے سے کچھ زیادہ اہمیت دینے لگا تھا، اس لیے وہ اس لڑکی کو ہر کسی کا کھلونا بننے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ یہ ریدی کے حسن کا اثر بھی تھا جو بازاری قسم کی ناچنے والیوں کی نسبت پاک اور معصوم لگتا تھا، اور یہ اثر اس کی باتوں کا بھی تھا جو ناچنے والیوں جیسی نہیں تھی۔ ایک رات اس سربراہ نے اس سے پوچھا، کیا تم میری خوشنودی کے لیے ناچتی ہو اور کیا تم میرے ساتھ راتیں گزارنے میں خوشی محسوس کرتی ہو؟ نہ آپ کو خوش ہونا چاہیے نہ میں خوش ہوں، ریدی نے متانت سے کہا۔ مجبوری نے مجھے کھلونا بنا دیا ہے، میں دل کی بات کہنے سے ڈروں گی نہیں۔ مجھے آپ سے نفرت ہے، میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل شدید حقارت سے کرتی ہوں۔ تم جانتی ہو کہ اس بدزبانی کی پاداش میں تمہارا سر تن سے جدا کر سکتا ہوں۔ سربراہ نے کہا، میں تمہارا یہ حسین چہرہ گدوں کے آگے پھینک سکتا ہوں۔
اور یہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہوگا۔ ریدی نے کہا، میرے لیے یہ بہت سخت سزا ہے کہ میرا سر میرے تن کے ساتھ ہے اور آپ جیسا گدھ میری روح کھا رہا ہے۔ آپ اپنے آپ کو جنگجو اور بہادر سمجھتے ہیں، ایک بے بس اور مجبور لڑکی کو قید میں رکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ مردانگی اور تلوار کے زور سے آپ مجھے اپنی لونڈی بنانا چاہتے ہیں۔ میرے دل پر اس طرح حکومت کریں کہ آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ میں آپ کی خوشنودی کے لیے آپ کا حکم مانتی ہوں، بلکہ میں آپ سے پوچھوں کہ میرے رقص اور میرے وجود سے آپ کو مسرت حاصل ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر میں تمہارے سامنے سونے کی ڈلیاں رکھ دوں تو دل سے مجھے اپنا آقا تسلیم کر لو گی؟ نہیں، ریدی نے جواب دیا، مجھے جس انعام کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس نہیں۔ وہ جس کے پاس تھا وہ مر گیا، وہ انسان تھا جسے میرے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور تم گدھ ہو، گیدڑ ہو، بھیڑیے ہو۔ اس نے تمہیں محبت دی تھی؟ سربراہ نے کہا، اگر میں تمہیں وہی محبت دے دوں تو میں نہیں، میری روح محبت کی پیاسی ہے۔ اس نے کہا۔ سربراہ نے شراب کا پیالہ اٹھایا، منہ سے لگانے لگا تو ریدی نے پیالہ پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ سے لے کر رکھا نہیں بلکہ پرے پھینک دیا اور کہا، مجھے باتوں پر اکسایا ہے تو میری باتیں سن لو۔ شراب پی لو گے تو تمہاری عقل اور جذبات پر بھی پردے پڑ جائیں گے۔ تم نے پوچھا ہے کہ تم مجھے وہی محبت دے دو تو میں قبول کر لوں گی۔ مجھے پہلے اپنی محبت دکھاؤ، یہ سچی ہوئی تو مجھے اپنے ساتھ جلتے ہوئے صحرا میں لے چلو، تو ہنسی خوشی چلوں گی، تمہارے ساتھ جل کر مر جاؤں گی۔ سربراہ نے اسے دیکھا، اس نے اس لڑکی کے جسم کے روئیں کو دیکھا تھا، کئی روز سے دیکھ رہا تھا، اس کے بھورے بھورے بکھرے بالوں کی گداز سے بھی لطف اندوز ہوا تھا۔ اس نے ان ریشمی بالوں کا سحر اس وقت بھی دیکھا تھا جب یہ بال اس کے اوریاں سینے پر اور اوریاں پیٹھ پر بکھرے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ لڑکی کے جسم سے اتنا ہی واقف ہو گیا تھا جتنا اپنے جسم سے واقف تھا، مگر لڑکی نے نفرت اور حقارت کا اظہار ایسی بے خوفی سے کر دیا اور اس کے ہاتھ سے پیالہ چھین کر پرے پھینک دیا تو اس شخص کی مردانگی جواب دے گی۔ اس نے اپنے آپ میں ایسی بے بسی محسوس کی جیسے یہ لڑکی اس پر طلسم بن کر غالب آ گئی ہو۔ یہ مرد کی فطرت ہے کہ 10 مردوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، درندوں سے بھی لڑ جاتا ہے، مگر ایک عورت جسے وہ پسند کرتا ہے وہ اسے کہہ دے کہ مجھے تم سے نفرت ہے تو وہ ریت کی طرح ڈھیری بن جاتا ہے۔ یہی جذباتی حالت اس شخص کی ہوئی جس نے جوانی میدان جنگ میں گزاری اور مسلسل موت سے کھیل رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے کسی ساتھی کے ہاتھ کھلونا نہیں بننے دوں گا۔ میں حکم کی پابند ہوں، ریدی نے کہا، میں خودکشی نہیں کروں گی، یہ بزدلی ہے۔ میں بھاگنے کی بھی کوشش نہیں کروں گی، یہ دھوکہ ہے۔ میں خودکشی کر چکی ہوں، اپنا من مار دیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور اس طرح قدم پھونک کر ریدی کی طرف بڑھا جیسے اس لڑکی نے اسے ہپناٹائز کر لیا ہو۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور ریدی کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر بولا، تم میرے تصوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور بولا، میں نے آج پہلی بار محسوس کیا ہے کہ تمہاری آواز میں سوز ہے۔ تم رقاصہ ہو، موغنیہ تو نہیں؟ میں گاتی بھی ہوں، ریدی نے کہا، لیکن نغمہ وہ سناؤں گی جو مجھے پسند ہوگا، جس میں میرا درد ہوگا۔ وہ گنگنانے لگی، چلے قافلے حجاز کے۔ سائبان کے اندر کے ماحول پر وجہ طاری ہو گیا، آواز ریدی کے دل سے نکل رہی تھی۔ اس نغمے میں اس کی محبت کے بین تھے، دل کی آہیں تھی، آرزوؤں کا سوز تھا اور اس کے ان خوابوں کا حسن تھا جو حجاز کے راستے میں شہید ہو گئے تھے۔ ریدی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اس کی لے اور پرسوز ہو گئی۔ اور عجیب بات یہ ہوئی کہ صلیبی سربراہ کو ایسی غنودگی آنے لگی جو اسے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اسے ہر رات شراب مدہوش کرتی اور وہ اسی مدہوشی میں سو جایا کرتا تھا۔ وہ گہری نیند سو گیا تو ریدی کی نظریں اس خنجر پر پڑی جو پلنگ کے قریب تپائی پر پڑا تھا۔ ریدی نے آہستہ سے خنجر نیام سے نکالا، اس کی نوک پر انگلی رکھی اور خنجر مضبوطی سے پکڑ کر سوئے ہوئے صلیبی کے قریب گئی۔ اس نے خنجر کی نوک اس کی شہرک کے قریب کی، پھر دل کے قریب لے گئی۔ ہاتھ اوپر اٹھایا تو اسے آواز سنائی دی، شی۔ اس نے ادھر دیکھا، سائبان کا پردہ اٹھائے وہی خوبرو آدمی کھڑا تھا
جس نے کہا تھا کہ وہ صلیبیوں کا جاسوس ہے وہ حسن الادریس تھا۔ حسن الادریس نے اسے بازو سے پکڑا اور باہر لے گیا۔ بولا، آج رات یہ اکیلا ہے، دوسرے بہت دنوں کے لیے چلے گئے ہیں۔ یہ شخص میری ذمہ داری اور حفاظت میں ہے، لیکن میں سوئے ہوئے کو قتل نہیں کروں گا۔ اسے جو قتل کرنے آئے گا وہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ تم تو اسے کہہ رہی تھی کہ میں خودکشی نہیں کروں گی، کہ یہ بزدلی ہے، اور میں بھاگوں گی نہیں، کہ یہ دھوکہ ہے، مگر سوئے ہوئے کو قتل کرنے لگی تھی۔ کیا یہ دھوکہ نہیں؟ تم اسے بتا دو گے کہ میں نے اس کی شہرگ اور دل پر خنجر رکھا تھا؟ اس نے پوچھا اور آہ لے کے بولی، بتا دینا، وہ مجھے قتل کر دے گا، اس سے میرا بھلا ہو جائے گا، اور وہ تمہیں انعام دے گا، اس سے تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ مجھے اس شخص سے اتنی ہی نفرت ہے جتنی تمہارے دل میں ہے۔ حسن الادریس نے کہا، میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اور مجھ سے اس کا انعام مانگو گے؟ ریدی نے پوچھا، بلکہ مجھے انعام کے طور پر مانگو گے؟ نہیں، حسن الادریس نے کہا، مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں۔ وہ لڑکی کو ذرا پرے لے گیا اور اپنائیت کے لہجے میں بولا، میں بھی تمہاری طرح حجاز کا مسافر ہوں۔ ہم نے جس رات تمہیں ان آدمیوں سے چھینا تھا، اس رات تم نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی تھی۔ تم نے اپنے جذبات اور اپنی ایک خواہش کا ذکر بھی کیا تھا۔ حسن الادریس کی زبان کے سحر نے ریدی کو مسحور کر لیا۔ وہ بولتا رہا، وہ سنتی رہی۔ سلطان ایوبی کے اس جاسوس نے اس حسین لڑکی کے دل پر قبضہ کر لیا۔ ریدی وہاں سے اٹھنے پر آمادہ نہیں تھی۔ حسن الادریس نے اسے جانے پر مجبور کیا تو وہ چلی گئی۔ وہ 3-4 راتیں ملے۔ حسن الادریس نے ریدی کو اپنی جذباتی باتوں اور نیک نیتی کے جادو میں گرفتار کر لیا تھا۔ ریدی اس سے حجاز کی باتیں پوچھتی تھی اور وہ جذباتی انداز میں اسے حجاز کی دلکش باتیں سناتا تھا۔ دن کے وقت حسن الادریس اس کوشش میں لگا رہتا کہ معلوم کر سکے کہ جہاں اسے نہیں جانے دیا جاتا وہاں کیا ہے، مگر وہ کچھ بھی معلوم نہ کر سکا۔ ایک رات اس نے لڑکی کو اعتماد میں لیا اور کہا کہ ان لوگوں نے ان پہاڑوں میں کیا چھپا رکھا ہے؟ ریدی نے فوراً جواب دیا، جنگی سامان ہے، اس سربراہ نے مجھے بتایا تھا، کہتا تھا کہ اس میں آگ لگانے والا تیل اتنا زیادہ ہے کہ مسلمانوں کے سارے شہروں کو جلا کر بھی ختم نہ ہو۔ بے شک میں اس شخص کی لونڈی بلکہ داشتہ ہوں، لیکن یہ میرے آگے غلاموں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ کیا تم اس سے خوش ہو کہ تم اتنے اونچے رتبے والے صلیبی کی داشتہ ہو اور یہ تمہارا غلام ہے؟ نہیں، ریدی نے اداس لہجے میں جواب دیا، میں اپنے جسم کی بات کر رہی ہوں، میری روح کبھی خوش نہیں ہوگی۔ مجھے جو حجاز کے راستے سے اغوا کر کے لائے تھے وہ کہتے تھے کہ خدا تم سے ناراض ہے، کوئی ایسی نیکی کرو کہ خدا تمہارے گناہ بخش دے۔ اور وہ جو مجھے حجاز لے جا رہا تھا اور جسے میں نے چاہا تھا، کہتا تھا کہ حج کر کے ہم پاک ہو جائیں گے، پھر وہی شادی کریں گے۔ میں تو گناہوں میں ڈوبتی چلی جا رہی ہوں، میں کیا نیکی کروں گی؟ خدا مجھے سزا دیتا چلا جائے گا۔ زمزم کا پانی ہی نہیں، آگ بھی تمہیں پاک کر سکتی ہے۔ حسن الادریس نے ہنس کر کہا، تم حجاز نہ پہنچ سکی، پاسبان حجاز کو خوش کر دو تو خدا تمہاری روح کو گناہوں سے پاک کر دے گا، تم نجات پالو گی۔ کون ہے پاسبان حجاز؟ ریدی نے حیران ہو کر پوچھا، اور یہ کون سی آگ ہے جو مجھے پاک کر سکتی ہے؟ پاسبان حجاز سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، حسن الادریس نے کہا، اور آگ یہ ہے جو ان پہاڑوں میں چھپا ہوا ہے، جو کہ مٹکوں میں تیل کی صورت میں بھری پڑی ہے۔ اس سے حجاز تک کو آگ لگائی جائے گی۔ تم کسی طرح مجھے وہاں تک پہنچا دو جہاں آگ اور جنگ کا سامان بھرا پڑا ہے۔ ریدی کچھ نہ سمجھ سکی۔ حسن الادریس نے اسے بڑی لمبی کہانی سنائی، سلطان ایوبی کا عزم اور اس کا کردار بتایا، صلیبیوں کے عزائم بتائے، اور اسے ایسی باتیں سنائی کہ اس کے دل میں صلیبیوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی اور اسے حق اور باطل کا تصادم معلوم ہو گیا۔ دوسرے دن حسن الادریس نے دیکھا کہ ریدی گھوڑے پر سوار صلیبی سربراہ کے ہمراہ پہاڑیوں کے اس حصے کی طرف جا رہی تھی جدھر حسن الادریس کو اور صلیبی پہرے داروں کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ رات کو سربراہ ریدی سے دل بہلا کر گہری نیند سو گیا۔ یہ نیند بہت ہی گہری تھی کیونکہ ریدی نے حسن الادریس کا دیا ہوا چٹکی بھر سفوف اس کے شراب کے پیالے میں ڈال دیا تھا۔ جاسوس بے ہوش کرنے والا سفوف اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ریدی اس جگہ پہنچ گئی جہاں حسن الادریس اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہاں تو بہت بڑا غار ہے، ریدی نے اسے بتایا،
ان لوگوں نے کھود کھود کر اسے اور زیادہ وسیع کر دیا ہے، اتنا چوڑا اور لمبا کہ دہانے سے دوسرا سرا نظر نہیں آتا۔ اندر آگ لگانے والے تیل کے ہزارہ مٹکے اور گیلن رکھے ہیں، ساتھ ہی برچھیاں، تیر و کمان، اناج، خیمے، کپڑے اور بے انداز سامان پڑا ہے۔ میں نے اس صلیبی سردار سے بچوں کی طرح کہا کہ میں ان پہاڑوں کے اندر کی سیر کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ کل دن کو لے چلوں گا، تم تو میری ملکہ ہو، کسی کو بتانا مت کہ میں تمہیں ادھر لے گیا تھا۔ وہ مجھے لے گیا۔ ریدی نے اسے بتایا کہ اس غار میں سامنے 2 آدمی پہرے پر کھڑے رہتے ہیں اور غار کا دہانہ کھلا رہتا ہے۔ غار سے 100-150 گز دور پہرادار دستے کے خیمے ہیں۔ ریدی نے کہا، غار سے ذرا پرے ایک خیمہ ہے جس کے باہر ایک ضعیف آدمی بیٹھا اونگ رہا تھا۔ سربراہ نے اسے پاؤں کی ٹھوکر سے بیدار کر کے کہا، اوئے درویش، کوئی تکلیف تو نہیں؟ کھانا ٹھیک ملتا ہے؟ بوڑھے نے ضعیف آواز میں پوچھا، جناب، مجھے کب رہا کرو گے؟ مجھے اب جانے دو۔ سربراہ نے نفرت سے کہا، ابھی انتظار کرو، بہت انعام ملے گا۔ یہ شاید وہی درویش ہے جس کا تم نے ذکر کیا تھا۔ ہاں، حسن الادریس نے کہا، یہ صلیبیوں کا وہی ڈھونگ ہے جس نے موصل کے باشندوں اور ان کے والی عز الدین کو بھی دیوانہ بنا رکھا ہے۔ آؤ ریدی، ہم دونوں مل کر خدا سے تمہارے گناہوں کی بخشش حاصل کریں گے۔ دونوں چل پڑے، مگر چھپ چھپ کر۔ رات کا اندھیرا فائدہ دے رہا تھا۔ وہ چٹانوں کی تنگ گلیوں سے گزرتے، رکتے، ادھر ادھر دیکھتے، کان کھڑے کیے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 2 پہرے دار کھڑے تھے۔ ان کے قریب ایک مشعل جل رہی تھی جس کا ڈنڈا زمین میں گڑا ہوا تھا۔ حسن الادریس اور ریدی نے ان سے 15-20 قدم دور چھپے رہے۔ دونوں اپنی اپنی جان کی بازی لگانے آئے تھے۔ خدا دیکھ رہا تھا۔ حسن الادریس کھانسا اور ریدی کو ایک طرف کر دیا اور خود بیٹھ گیا۔ ایک سنتری، کون ہے؟ پکار کر ادھر آیا۔ اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہ آیا۔ حسن الادریس نے پیچھے سے اس کی گردن بازو کے گہرے میں جکڑ لی اور دوسرے ہاتھ سے خنجر کے 3-4 وار اس کے دل کے مقام پر کیے۔ حسن الادریس انتظار کرتا رہا۔ دوسرا سنتری اپنے ساتھی کو تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچ آیا۔ وہ جب اپنے مرے ہوئے ساتھی کے قریب پہنچا تو اندھیرے میں اسے کوئی زمین پر پڑا نظر آیا۔ اس نے جھک کر دیکھا اور وہ حسن الادریس کے شکنجے میں آ گیا۔ ریدی نے انتظار نہ کیا، وہ غار کی طرف دوڑی اور زمین سے مشعل اکھاڑ کر غار کے اندر چلی گئی۔ حسن الادریس نے دوسرے سنتری کو بھی ختم کر دیا۔ پہرے داروں کا دستہ خیموں میں سویا ہوا تھا۔ حسن الادریس نے ریدی کو پکارا مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ غار کی طرف دوڑا، وہاں مشعل بھی نہیں تھی۔ اتنے میں غار میں ایک شعلہ اٹھا۔ ریدی دوڑتی باہر آئی، اس کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے غار کے اندر آتش گیر سیال کا ایک مٹکا اوندا کر کے مشعل سے اسے آگ لگا دی تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ یہ سیال کس طرح بھڑک کر جل اٹھتا ہے۔ شعلے نے پھیل کر ریدی کو بھی زد میں لے لیا۔ جب حسن الادریس نے اسے پکڑا، اس وقت اس کا اتنا حسین چہرہ سیاہ ہو چکا تھا اور اس کے ریشم جیسے بال جل چکے تھے۔ حسن الادریس نے اس کے کپڑوں کی آگ بجھاتے اپنے ہاتھ جلا لیے۔ کپڑوں کی آگ تو بجھ گئی مگر ریدی پر غشی طاری ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں جھلس کر بند ہو گئی تھی۔ حسن الادریس نے اسے کندھے پر اٹھایا اور دوڑ پڑا۔ ممنوعہ علاقے سے نکل کر اسے اگلے علاقے سے پوری واقفیت تھی۔ غار میں رکی ہوئی آگ نے بند گیلنوں اور مٹکوں کو اتنی حرارت دے دی کہ ایک مہیب دھماکہ ہوا جس سے زمین زلزلے کی طرح کانپی۔ ہزاروں من بند آتش گیر سیال ایک ہی بار پھٹ گیا۔ اس نے جہاں تباہی کا سارا سامان تباہ کیا، وہاں صلیبیوں کا پایا ہوا تمام تر اسلحہ اور دیگر سامان بھی بھسم ہو گیا۔ دھماکے نے موصل شہر کو جگا دیا۔ لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ حسن الادریس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ شہر کے دروازے بند تھے۔ وہ شہر کے بجائے نصیبہ کی طرف چل پڑا۔ وہ خطرے سے نکل گیا تھا۔ اس نے ریدی کو کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ بہت دور جا کر وہ تھک گیا، رکا اور ریدی کو زمین پر لٹا دیا۔ ریدی نے سرگوشی کی، آگ نے مجھے پاک کر دیا ہے۔ وہ ہنسی اور خواب میں بڑبڑانے کے لہجے میں بولی، قافلہ حجاز کو جا رہا ہے، وہاں جا کر شادی کریں گے۔ ریدی، ریدی، حسن الادریس نے اسے بلایا۔ خدا نے میرے گناہ بخش دیے ہیں؟ ریدی نے پوچھا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور بازو آگے کر کے بولی، وہ جا رہے ہیں، دیکھو وہ قافلے حجاز کو جا رہے ہیں، میں بھی جا رہی ہوں۔ وہ ایک طرف گری۔ حسن الادریس نے اسے بلایا،
ہلایا، آخر نبض پر ہاتھ رکھا۔ ریدی کی روح حجاز کے قافلے کے ساتھ جا چکی تھی۔ حسن الادریس نے خنجر سے قبر کھودی۔ صبح تک 2-2.5 فٹ گہرا اور ریدی کے قد جتنا لمبا گڑھا کھود سکا۔ اس نے ریدی کو اس میں لٹایا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ جب کچھ روز بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کی ذخیرے کی تباہی کی اطلاع ملی تو اس وقت وہ ایک مشہور مقام تل خالد کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ تل خالد ایک بڑی ریاست تھی جس کا حکمران سوکمان القتمی شاہ ارمن تھا۔ وہ اس وقت ہرزم کے مقام پر تھا جہاں اسے والی موصل عز الدین نے ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ شاہ ارمن سلطان ایوبی کے خلاف لڑنے کے لیے عز الدین کو فوج اور دیگر جنگی مدد دے۔ سلطان ایوبی کو اس ملاقات کا علم قبل از وقت ہو گیا۔ اس نے شاہ ارمن کی دارالحکومت تل خالد کو محاصرے میں لینے کے لیے پیش قدمی کر دی۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔